الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے ہمارے پروگرام میں سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 کی آیت نمبر 105 سے اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ جب آپ قیامت کے سلسلے میں ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ قیامت رونما ہوگی اور تمام دنیا درہم برہم کر دی جائے گی، تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو زمین میں گہرائی تک ہیں اور ان کی بلندیاں بھی بہت اوپر اوپر تک ہیں، تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو بہت بڑی حجم کے ساتھ موجود ہیں۔ فَقُلْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب دے دیجئے لوگوں کو۔ کیا جواب دیا گیا اللہ رب العالمین کی جانب سے؟ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ان کو ختم کر دے گا۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں الگ الگ انداز میں بیان فرمائی ہے۔ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، فرمایا اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، ایک ساتھ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی چوٹ میں رب العالمین ان کو درہم برہم کر دے گا۔ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن لوگوں نے جو یہ سوال کیا تھا مشرکین مکہ کی جانب سے، وہ یہ سوچ کر کیا تھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اس کی قدرت کو نہیں جانتے تھے۔ رب العالمین نے اور بھی ارشاد فرمایا، کئی جگہ پر قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، کیا فرمایا کہ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے، قیامت کا دن بہت ہی ہولناک دن ہوگا اور ہر چیز اس دن فنا کر دی جائے گی۔ یوم ترجف الارض والجبال، اور اس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ تو بھربھری ریت کی طرح کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، جو ٹیلوں کی طرح ہیں، بہت اونچے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اللہ رب العالمین وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، زمین ہلتی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس زمین کے اندر ہم نے کھوٹیاں لگا دی ہیں، گاڑ دیے ہیں پہاڑ، تاکہ زمین ہل نہ پائے۔ لیکن یہی پہاڑ جب کل روز قیامت کا معاملہ ہے، رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ قاریہ کے اندر، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے یہ پہاڑ۔ اور کیسے؟ جسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے، ایک تو روئی عام جو ہم استعمال کرتے ہیں، ایک روئی وہ جو دھنی ہوئی ہوتی ہے۔ دھنی ہوئی روئی، اس کو آپ ہوا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہلکا سا اسے اشارہ مل جائے کوئی تو وہ فضا میں اڑنے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان پہاڑوں کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ اگلی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 106، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو بالکل ہموار، چٹیل، صاف میدان کر کے چھوڑے گا اللہ رب العالمین، بالکل برابر سرابر کر دی جائے گی۔
کیوں؟ کیونکہ تمام لوگوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر اور دنیا کا آخری جو انسان ہے وہ تمام کے تمام اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. تو ان کے لیے کیا چاہیے؟ ایک ہموار چٹیل برابر ایک میدان چاہیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. رب العالمین تمام زمین کو بالکل ہموار میدان کی طرح چٹیل بنا دے گا. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو دوسرے انداز میں ذکر کیا ہے. فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، رب العالمین زمین کو پکڑے گا اور کھینچ دے گا اسے. زمین پھیلا دی جائے گی. اور ایک جگہ فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالیں گے. صاف میدان بنا دیں گے ہم اسے. جو کچھ اس کے اوپر ہے، سمندر ہے اس کے اوپر، ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، تمام کی تمام چیزیں جو نشیب و فراز ہے، اوپر نیچے ہیں، بلندیاں، تمام کی تمام ہموار کر دی جائیں گی اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. جس میں نہ تو کہیں موڑ دیکھے گا اور نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی. ولا امتا، کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، اونچ نیچ نہیں ہوگی، نشیب و فراز نہیں ہوگا، اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا. بالکل ایک دم ہموار زمین بنا دی جائے گی. یہ آیتیں ہمارے سامنے 3 ہو چکی ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے سلسلے میں. آپ بیان کر دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور زمین کو بالکل ہموار اور چٹیل میدان بنا دے گا، جس میں نہ تو کوئی ٹیڑھا پن ہوگا، نہ کوئی اس میں موڑ ہوگا اور نہ اس میں کوئی اونچ نیچ ہوگی. اگلی آیت ہے يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. یہ آیت نمبر 108 ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے ایک آواز دی جائے گی، سور پھونکا جائے گا. سور کی جیسے ہی آواز، سور میں پھونکی جائے گی آواز، تمام لوگ پہلے سور میں تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، موت ان پر طاری ہو جائے گی. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. یہی وہ آواز ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ. جس دن لوگ پکارنے والے کی آواز کے پیچھے چلیں گے، لا عوج لہ، اور کوئی ادھر ادھر دیکھے گا نہیں، چلوں کہ نہ چلوں، سوچے گا نہیں بالکل بھی. لا عوج لہ، بالکل بغیر کسی غور و فکر کے وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور چل دے گا. ایک حدیث پاک میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جب بندہ اس زمین پر چلے گا، جو زمین یہ زمین نہیں ہوگی، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا. اور صحیح مسلم کے اندر سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر یہ بیان موجود ہے کہ یہ چمکدار اور ٹیلے کے مانند گول یہ زمین بنا دی جائے گی. تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اے پیغمبر، اے میرے شوہر، آپ اس بات کا جواب دیجئے کہ اس وقت جب یہ زمین بدلی جا رہی ہوگی تو انسان کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس وقت پل صراط پر ہوں گے. تو یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، پکار کے پیچھے، آواز کے پیچھے لوگ چل پڑیں گے اور کوئی ان میں ٹیڑھا پن کجی نہیں ہوگی. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، دبا دی جائیں گی، دب جائیں گی، کوئی آواز بلند نہیں ہوگی. آج کوئی معاملہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ، کہیں سیاسی لوگ جن کا اثر و رسوخ ہے، وہ آ جاتے ہیں اپنی اپنی آواز میں، سب پارٹیاں اپنی اپنی آواز میں، ہر آدمی بولنے کی کوشش کرتا ہے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اس دن تمام آوازیں دبا دی جائیں گی، پست کر دی جائیں گی، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر سکے گا. رب العالمین نے
اس بات کو کئی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ یہ سورہ قمر کی آیتیں ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے اعراض کرو، ان سے منہ پھیر لو، اگنور کرو ایسے لوگوں کو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی ایسی چیز کی طرف پکارے گا لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بہت ہی خطرناک ہولناک دن ہوگا۔ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن جو پکارے گا، جو پکار ہوگی، لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، ناگوار محسوس کریں گے۔ یہ جھکی ہوئی آنکھوں سے قبروں سے اس طرح اکھڑیں گے، کھڑے ہوں گے اور ٹڈی دل کی طرح نکل پڑیں گے میدان کے اندر۔ ایک ٹڈی دل جیسے نکل پڑتا ہے، ایسے ہی یہ تمام کے تمام لوگ میدان حشر میں ٹڈی دل کی طرح نکل پڑیں گے۔ مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، اور کافر کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ دن تو بہت سخت دن ہے، بہت سخت دن ہے یہ۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ ایک صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی۔ یہ سورہ ابراہیم اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اسی کی آیت کے تحت وہ حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس میں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسان اس دن کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر ہوں گے۔ کس دن؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد کے غلبے والے کے روبرو ہوں گے، سامنے حاضر ہو چکے ہوں گے، پیش ہو چکے ہوں گے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے آگے تمام آوازیں اس دن دبا دی جائیں گی۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے سامنے، اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی، دبا دی جائیں گی۔ رب العالمین نے اسی بات کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے۔ بڑے اپنے اکڑ میں، غرور میں، گھمنڈ میں ایک سے ایک انسان باتیں بول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کی باتیں نقل کی ہیں قرآن مجید میں، فرعون کی باتیں ذکر کی ہیں کہ وہ کتنا گھمنڈی ہو چکا تھا۔ آج بھی سینکڑوں لوگ ہیں جن کو اپنے روپیہ پر، پیسے پر، اپنی جوانی پر، اپنی طاقت پر، اپنی پارٹی پر بڑا ناز ہے، گھمنڈ ہے۔ رب العالمین کے نیلے آسمان کے نیچے زندگی گزارتے ہوئے ذرا بھی ان کو شرم نہیں آتی، زمین پر چلتی ہوئی اور ہوا، اسی طریقے سے سورج، روشنی، تمام چیزوں سے وہ لطف اندوز فائدہ اٹھاتے ہوئے رب العالمین فرمائے کہ یہ تمام کی تمام اکڑ ختم ہو جائے گی، اور یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، انہیں تو معافی تک کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ جگہ فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید، جس دن وہ آ جائے گی وہ آواز، کون سی؟ جو آیت نمبر 108 میں یومئذ یتبعون الداعی، پکارنے والے کی آواز جب آ جائے گی۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر سکے، بات بھی نہ کر پائے گا۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے بابا اور ہمارے بڑے کل روز قیامت ہم ان کا دامن تھام لیں گے، ہم تو ان کے مرید ہیں، ہم فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ اے میرے بھائیو، غور و فکر کرو، قرآن مجید جو اللہ کا پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، وہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ،
جس دن وہ آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی نہ کر سکے گا، کوئی بول بھی نہ سکے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، چاہے وہ آدمی کوئی بدبخت آدمی ہو یا وہ نیکوکار آدمی ہو، نیک آدمی ہو یا بدبخت آدمی ہو۔ صحیح بخاری کی وہ لمبی روایت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ایسے موقع پر جب ہمیں اپنے پیر باباؤں کی طاقت یاد آتی ہے تو اس وقت ہمارے سامنے صحیح بخاری کی وہ حدیث ہونی چاہیے کہ تمام کے تمام انسان کس کے پاس جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تمام لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین سے سفارش کر دو۔ کس بات کی سفارش؟ کہ وہ حساب و کتاب لے لے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کیا کہیں گے؟ ہمیں آج شرمندگی ہے، ہم سے فلاں چوک ہو گئی تھی، فلاں بھول ہو گئی تھی، فلاں غلطی ہو گئی تھی، اللہ رب العالمین نے ہمیں معاف کیا یا نہیں کیا ہے۔ آج یہ بات کہتے ہوئے رب العالمین کے سامنے ہمیں شرم آ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ رب العالمین اپنے جلال میں ہے، اپنے غصے میں ہے، لہذا تمام لوگ ایک یکے بعد دیگر انبیاء کرام کے پاس سے آتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر وہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے ذکر کروں، مسروق جس کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے پاس میں ایک دعا ہوتی ہے، ہر نبی کے پاس میں ایک دعا ہوتی ہے، اور وہ اس دعا کو جب مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کے ذریعہ اس کی مانگ کو، اس کی فریاد کو قبول فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 490 نمبر پر بھی، 491 نمبر پر، اور 3-4 حدیثیں برابر ہیں صحیح مسلم کے اندر، آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اپنے بارے میں کہ میرے بارے میں بھی، میرے پاس بھی وہ دعا تھی، مگر میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے وہ بچا رکھی ہے۔ کب کے لیے؟ میں نے وہ حشر کے میدان کے لیے بچا رکھی ہے۔ میں اللہ رب العالمین کے سامنے اگر مجھے موقع ملا تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا اپنی امت کے لیے۔ اور کیا دعا کی جائے گی وہ باتیں آگے آ رہی ہیں۔ تو ابھی تک ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی نیک بخت آدمی ہو، کوئی بدبخت آدمی ہو، نیکوکار ہو یا گنہگار ہو، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بات تک نہیں کر پائے گا۔ تو ہمارے سامنے جو باتیں ہوئی ہیں وہ 108 نمبر آیت تک ہو چکی ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں 109 نمبر آیت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی۔ سفارش کون کرے گا؟ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سفارش ہم سوچتے ہیں کہ ہر جس کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کر لی ہے، جس کے ہم مرید بن چکے ہیں، ہر کوئی سفارش کر لے گا۔ سفارش کی کس کو اجازت دی جائے گی؟ حالت یہ ہے کہ کوئی بول نہیں پائے گا رب العالمین کے سامنے۔ رب العالمین کا غضب، رب العالمین اپنے پورے غصے میں ہوگا، تو اس دن کسی کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی، کچھ کام نہ آئے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کی سفارش اس کے لیے کام آئے گی جس کے لیے اللہ اجازت دے دے، جس کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دے دے، اس کے لیے تو اس کی سفارش کام آئے گی، یا وہ جس کے حق میں سفارش کرے وہ کام آئے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین اجازت کس کے لیے دے گا؟ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس سفارش کو پسند بھی کرتا ہو رب العالمین۔ دو باتیں، نمبر 1 من اذن له الرحمن، رحمان اس کے لیے اجازت دے دے، اور دوسری بات وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جو وہ سفارش کر رہا ہے اس کی بات اللہ رب العالمین کو پسند ہو۔ بس اللہ تعالی شان والا ہے، سچا ہے، حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں ہم اس طریقے سے جلدی نہ کریں کہ کسی ایک آیت کو پڑھ کر ہم معاملے کو سمجھیں، بلکہ پوری غور و فکر کریں کہ اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے ان کے جن کو رحمان
شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور وہ بھی ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن کی بارے میں سفارش کو اللہ پسند فرمائے گا۔ اور یہ کون ہوں گے؟ صرف اہل توحید ہوں گے۔ کسی کی جو آدمی شرک کرتا ہو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور جو خود شرک کرنے والا آدمی ہو وہ سفارش کرنے کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا وہ بھی توحید والے ہونے چاہیے۔ فتعال اللہ الملک الحق۔ تو یہ جو بات ہے کہ یہ بات سورہ نجم کی آیت نمبر 62 میں، سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر، اور سورہ سبا میں آیت نمبر 23 میں، اور سورہ نبا، سورہ سبا میں آیت نمبر 23 اور سورہ نبا کے اندر آیت نمبر 38 میں، اور اس طریقے سے آیت الکرسی کے اندر بھی یہ بات جو سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 255 ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اس دن تو حالت یہ ہوگی کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا۔ جس دن روح اور فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے۔ روح کون؟ جبرائیل امین، سب سے بڑے فرشتے، سب سے معزز فرشتے، مکرم فرشتے، یہ بھی صف میں لائن میں کھڑے ہوں گے، اور کوئی کلام نہ کر سکے گا، بات نہیں کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے۔ اتنا ہولناک دن ہوگا، رب العالمین بادشاہ ہے، اس کے سامنے کوئی بغیر اجازت کے نہیں بول سکے گا، اور وقال صوابا، اور جو بولے گا بہت ٹھیک ٹھیک بولے گا، ایسا نہیں کہ جو چاہے وہ بول دے۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن حق والا دن ہوگا۔ اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے بہترین ٹھکانہ بنا لے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اور چاہے وہ اپنا ٹھکانہ جنت کو چن لے یا جہنم کو چن لے۔ تو بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ سفارش بھی اس دن قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم غور و فکر کریں اس بات کے لیے کہ جب چٹیل میدان بن چکا ہوگا، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، درہم برہم ہو چکا ہوگا، چٹیل میدان میں ہماری اور آپ کی جگہ کہاں ہوگی؟ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اس بات پر ہمیں یقین ہے کہ یہ تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ تمام سمندر جو نظریں ہماری اوجھل ہو جاتی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے آنے واحد میں۔ کیا ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہے؟ ہمیں اس بات پر اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، آیت نمبر 110۔ جو کچھ اس کے آگے پیچھے ہے، جو آگے ہے اور جو پیچھے، اسے اللہ جانتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایدیہم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس نے کیا کمایا اور قیامت میں کیا کیا ہوگا، یہ سب اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وما خلفہم، اس کی دنیا کے تمام حالات کو بھی رب العالمین جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور اس کا علم اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم میرے اندر سب سے زیادہ علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم کے آگے کسی کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم دائمی ہے، ہمیشگی والا ہے، اور سب کا علم عارضی ہے۔ ذرا سا دماغ خراب ہو جائے بھول جاتا ہے آدمی، لیکن رب العالمین کبھی نہیں بھولتا۔ رب العالمین کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، رب العالمین کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں، کھانے کا محتاج نہیں ہے، سونے کا محتاج نہیں ہے، بچوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے رب العالمین کے تعلق سے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَانَتِ الْوُجُوهُ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، تمام چہرے اس زندہ اور قائم و دائم مدبر اللہ رب العالمین کے سامنے بالکل مکمل عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے۔ کس دن؟ حشر کے میدان میں۔ اور یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم کر لیا۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ہم سورہ لقمان کے اندر دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ میں شرک کر لے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم
جس چیز کا جو مقام ہے وہ مقام اس کو نہ دیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے اگر اسے ہم نہیں دیں گے یہ شرک ہے۔ جس چیز کا جو مقام ہے وہ مقام نہ دیا جائے یہی تو ظلم ہے اور یہی شرک ہے۔ ظلم کی سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ شرک۔ آدمی، ہم اور آپ یہ غور کرنے لگ گئے ہیں، یہ سوچنے لگ گئے ہیں، یہ گمان کرنے لگ گئے ہیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو چانٹا مار دیا، کسی کو مار دیا، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم ہے لیکن بہت نیچے والا ظلم۔ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے اوپر ظلم کریں، آنکھوں کا جو حق ہے اسے ادا نہ کریں، جسم کا جو حق ہے اسے ادا نہ کریں، جو اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ ہے اسے وہ مقام و مرتبہ نہ دیا جائے۔ ہم پانی پی لیں، شکرانہ ادا نہ کریں، کسی اور کا شکرانہ ادا کریں۔ تو جو جس چیز کا مقام و مرتبہ ہے وہ نہ دیا جائے، جو جس چیز کا مقام ہے وہ اس مقام پر وہ چیز نہ رکھی جائے، یہ ظلم ہے۔ اور اسی ظلم کو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، رب العالمین کے سامنے تمام لوگ اس دن جھکے ہوں، کمال عاجزی کے ساتھ مکمل طور پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ فرشتوں کی جب سفارش کام نہیں آئے گی تو ہم اور آپ جو انسان ہیں جس سے ہزاروں گناہ ہوئے، اس کی سفارش، اور وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے مریدوں کے تعلق سے سفارش کروں گا؟ رب العالمین کیا فرشتوں کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی، یہ رب العالمین نے فرمایا۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اللہ رب العالمین اپنی خوشی سے، اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے، اس کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے حشر کے میدان میں، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ آ کر رہے گا حشر کے میدان، ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں اگر کسی نے شک کیا تو آپ جان لیجئے کہ آپ صحیح انداز میں ایمان نہیں لا پائے ہیں، اور ہر شخص کو اپنا اپنا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ یہ آیت نمبر 112 ہے۔ اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان لائے۔ نیک اعمال کافی نہیں ہے، کتنی مرتبہ لوگ اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کتنے پن کے کام کر رہے ہیں، کتنے نیک کام کر رہے ہیں مشرک لوگ، تو کیا اللہ رب العالمین ان کو جنت نہیں دے گا؟ ان کو جنت کیسے ملے گی جب وہ جنت پر یقین ہی نہیں رکھتے؟ کیسے مل سکتی ہے؟ جس نے جنت کی سوچ کر عمل نہیں کیا، تو جنت پر یقین نہیں رکھتا، جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، تو جس پر جو یقین نہ رکھے، جس چیز کے بارے میں اسے گمان بھی نہ ہو اور وہ اسے جھٹلاتا ہو، کیا ایسے شخص کے لیے بھی آپ بدلے کی امید اور توقع رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا آمنو، ایمان لاؤ، یہ شرط ہے ایمان لانا۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان لانا، اور ایمان سچا اور پکا ہونا چاہیے، ایمان کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا بھی ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو اسے ناانصافی نہیں کی جائے گی اس کے ساتھ میں، کہ اس نے اس کے جتنی نیکیاں ہیں مکمل اس کی نیکیاں اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ وَلَا هَضْمًا، حق تلفی نہیں ہوگی وہاں پر کہ کسی کی نیکیاں کسی کو دے دی جائیں اور کسی کی نیکیاں کسی کو دے دی جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ ولا ہضما، حق تلفی ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی۔ اور رب العالمین عادل ہے، سب سے زیادہ بہتر انصاف کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ آیت نمبر 113 میں رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اسی طرح ہم نے تجھ پر یعنی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل فرمایا، اور یہ عربی زبان اس لیے عربی زبان میں نازل فرمایا کیونکہ جس قوم پر یہ نازل ہوا ہے وہ
عربی جاننے والے تھے، اور یہ زبان پاکیزہ اور فضیلت والی زبان ہے، یہ جنت کی زبان ہے، آخرت کی زبان ہے، اور یہ زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں مشکل سے مشکل معاملے کو اگر پیش کیا جائے تو صاف انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور زبانوں میں مشکل باتوں کو سرل انداز میں، صاف انداز میں پیش کرنا قدر مشکل ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں عربی زبان کے اندر ایسی چاشنی ہے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ میں بڑی مشکل باتوں کو بہت ہی کم الفاظ میں، صاف انداز میں، سمجھنے والے انداز میں پیش کرنے کا یہ ملکہ رکھتی ہے یہ زبان۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے اپنا جو پیغام بھیجا اس عربی زبان میں بھیجا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور طرح طرح سے اس میں وعیدیں ہیں، کبھی انسان کو ڈرایا گیا، کبھی دھمکایا گیا، کبھی اسے آخرت یاد دلائی گئی، کبھی اسے قبر کی یاد دلائی گئی، کبھی حشر کا میدان یاد دلایا گیا، کبھی اسے بتایا گیا کہ آسمان کا مالک اللہ ہے، کبھی اسے بتایا گیا کہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، کبھی اس کے نامہ اعمال، کبھی اس سے پوچھا گیا آگے کے لیے کیا بھیجا ہے تو نے، الگ الگ انداز میں سوالات ہوئے، کبھی اس کے علم کو پرکھا گیا، کبھی اس کے دل کو جھنجھوڑا گیا، کبھی اس کے کارناموں کو ابھارا گیا، الگ الگ انداز میں رب العالمین نے انسان کو جھنجھوڑا ہے، کبھی بتایا کہ دیکھو زمین مردہ ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ جن راستوں پہ چلتے ہو ایسے ہی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے، بارش برسنے کے بعد میں جن راستوں پر آپ چلتے تھے 2-4 دن کے بعد ہی ان سے پودے نکلنے لگ جاتے ہیں۔ اے انسان غور و فکر کر کہ اسی طریقے سے قبر سے ہم تجھے نکال دیں گے، جس طریقے سے یہ مردہ زمین ہو چکی تھی اور ہم نے یہاں پہ پودے اگا دیے، گھاس اگنے لگی، ایسے ہی ہم تجھے قبر سے نکال لیں گے۔ یہ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے یہ تفصیل ذکر کی ہے، جو مثال بیان کی ہے، یہ نصیحت کی ہے انسان کو، جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان فرمائی۔ تو وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور قرآن مجید میں انسان کو الگ الگ انداز میں گھما گھما کر، بات فرا کر نصیحتیں کی گئی ہیں بار بار، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لے، اپنی آخرت کو سنوار لے، اور او یحدث لہم ذکرا، اور امید ہے کہ اگر وہ پرہیزگار نہ بنے لیکن کم از کم اس قرآن مجید کی آیات کو سننے کے بعد میں وہ کیا کرے، کوئی نصیحت قبول کر لے، اس کے دماغ میں کوئی مثال بیٹھ جائے۔ قرآن مجید نے بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں، مچھر کی مثال بیان فرمائی، مکھی کی مثال بیان فرمائی، بہت ساری مکھی کی مثال بیان فرمائی کہ جن کو آپ پوچھتے ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے، اگر وہ سنتے ہوں تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طریقے سے مثالیں بیان فرمائیں کہ مچھر کی مکھی جو ان کے سامنے سے کھانا لے کر اڑ جاتی ہے تو وہ کھانا اس سے بچا نہیں سکتے، کھانا اس سے چھین نہیں سکتے۔ یہ تمام کے تمام جن کو آپ پوچھتے ہیں، جن کی آپ عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے سامنے اپنی پیشانی جھکا لیتے ہیں، تو او یحدث لہم ذکرا، بہت ساری نصیحتیں ہیں الگ الگ انداز کی، تو ان نصیحتوں میں سے ممکن ہے کہ کوئی نصیحت انسان قبول کر لے۔ نیٹ اچانک ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آج کے درس کی آخری آیت ہے 114 نمبر، اس کے بعد میں آدم علیہ السلام اور شیطان، دوسرا واقعہ چھڑ جاتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، لیکن یہاں تک یہ آخرت کا منظر ہے، حشر کے میدان کا منظر ہے۔ تو آیت نمبر 114 یہ آج کے درس کی آخری آیت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْهِ وَحْيٌ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ رب العالمین فرمایا کہ اللہ رب العالمین عالی شان والا، سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، قرآن مجید کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ مکمل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ اس کو دھیرے دھیرے زبان ہلا کر یاد کرنے لگ جاتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اس بات سے منع فرمایا، کہا کہ جب تک مکمل وحی نازل نہ ہو جائے تب تک آپ اس طرح سے جلدی نہ کریں۔ سورہ قیامہ میں رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، آپ کے دل میں بٹھانا
اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھانا اور دل میں جمانا یہ ہماری ذمہ داری. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، یہ ہماری ذمہ داری ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کیا کریں؟ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، آپ دعا مانگیے، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما. علم کو مانگنے کے لیے جو بیان کیا گیا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو ہر لحاظ سے آپ کو کامیاب کر سکتی ہے. اس لیے علم کی مانگ کی گئی، ورنہ وہاں طاقت کی ضرورت تھی، پیسے کی ضرورت تھی. اس ماحول میں، جس ماحول میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اسلام کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی. مگر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے حبیب اپنے پالنے والے سے علم کی زیادتی کا سوال کر. ہم اور آپ بھی اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگیں، یہ دعا یاد کریں، رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں زیادتی فرما. تو یہ دعا ہم اور آپ کو یاد ہونی چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام مشکلات کا حل بیان کرنے کے لیے یہ دعا سکھلائی گئی کہ یہ دعا آپ مانگیں. رب العالمین جس کو علم کی دولت عطا کر دیتا ہے، جس کو علم کی دولت اور اس کی تڑپ عطا فرما دیتا ہے، علم کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، علم نافع ہو، علم ایسا ہو جو فائدہ مند ہو، تو اللہ رب العالمین اس علم کے ذریعہ سے اسے دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران کرتا ہے. یہ چند یہ آیات تھی جن کا یہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. امید کہ یہ تمام باتیں آپ کو اور ہم کو اپنی زندگی میں نصیحت اور سبق جو ان میں ملتے ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے. رب العالمین سے دعا کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن مجید کو پڑھنے سیکھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے اور اپنے بچوں کو ترجمے اور قرآن کریم کے علم سے آگاہ کرنے کی ہم سب کو توفیق اور ہمت نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں. کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں.